الباب التاسع. باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. اللہ تعالی کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا، دنیا کے فنا ہونے، آخرت کی ہولناکیوں اور دنیا و آخرت کے تمام امور کا، نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح و تہذیب اور اس کو استقامت پر آمادہ کرنے کا بیان۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، بس میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو۔ الباب التاسع. باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. اللہ تعالی کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا، دنیا کے فنا ہونے، آخرت کی ہولناکیوں اور دنیا و آخرت کے تمام امور کا، نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح و تہذیب اور اس کو استقامت پر آمادہ کرنے کا بیان۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، بس میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو۔ کہ کیسے وہ کھڑے کیے گئے اور زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئی، بس تو سمجھائے جا کہ تیرا کام تو یہی سمجھانا ہے۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم۔ اور فرمایا، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھیں، اور اس باب میں بہت آیات ہیں۔ ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه